کے اپنے اس ولاگ میں بات کروں گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک مختصر سا فیصلہ نواز شریف کی ریلیز نواز شریف کو کیسز سے کر دیا گیا ہے. العزیز ریفرنس کیس کا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں بات کروں گا سائفر کیس کے حوالے سے بڑی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایف آئی اے نے جو ہے وہ اپنا چلان بھی پیش کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائفر کیس کے متعلق سب سے اہم بات کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے فرد جرم جو ان پہ عائد کی گئی ہے اس سے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. مزید آنے والی خبروں اور تبصروں کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میرا آپ چینل جوائن کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ اس کے حوالے سے پتہ چل سکے. چلتے ہیں پروگرام کی طرف. سب سے پہلے آج میں بات کروں گا نواز شریف کو جو آج ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس حوالے سے میرے پاس کچھ تفصیلی فیصلے کی ڈیٹیل موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی جو آج ریلیز کیا گیا ہے، نواز شریف کو ریلیکسمنٹ ملی ہے، اس میں الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں. سب سے پہلے نواز شریف کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے سب سے ایک اچھی نیوز یہ آئی ہے کہ نواز شریف اب جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ کمپلیکیشنز موجود ہیں اس میں جو کہ وقتاً فوقتاً دور ہو جائے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججمنٹ آئی ہے اور جو ریمارکس دیے گئے ہیں وہ کیا تھے. وہ یہ تھے: نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے سزا کو کل عدم قرار دے دیا گیا اور انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نواز شریف کی جو ہیں وہ تمام جتنی بھی سزائیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی جو اپیل پر آخری سماعت ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی ہے. یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے اس کیس کو کافی ٹائم سے اس کیس کو سن رہے تھے اور کافی دلائل ہوئے، کافی بحث ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کے نتیجے پہ پہنچے گئے. اس میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات بتاتا اور بھی چلوں کہ اس میں جو نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی سزا ہوئی تھی اس میں بھی بری کر دیا گیا. عدالتی فیصلوں کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آ رہا ہے. وہ یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے. تاحیات نااہلی جو ختم ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پھر الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس فیصلے کے بعد نواز شریف کو کتنا ریلیف ملتا ہے، کہ آیا واقعی وہ الیکشنز لڑنے کے لیے اہل ہوں گے اور کیا وہ 5ویں بار وزیر اعظم بنیں گے، منتخب ہوں گے. ساتھ ساتھ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی سابق وفاقی وزیر قانون جو ہیں نذیر تارڑ، انہوں نے کہا ہے کہ آج نیب کے جتنے بھی ثبوت تھے، نیب نے جو میاں صاحب کے خلاف ثبوت بھیجے تھے اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا اور نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ کافی آج جو باڈی لینگویج تھی اور جو بیہیویئر تھا مسلم لیگ نون کے کارکنانز کا جب عدالت میں پیش ہوئے تو میاں صاحب کی بھی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو نظر آ رہی تھی اور فیصلے کے بعد مزید پازیٹیو ہوگی. اور جو دیگر ممبران ان کے ساتھ تھے وہ پہلے سے ہی کافی پازیٹیو نظر آ رہے تھے اس حوالے سے. تو اب اس طرح یہ ہے کہ اس میں نواز شریف کی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریلیف ملا ہے اس میں العزیز یا ریفرنس کیس جو ہے وہ اس میں باعزت طور پہ بری ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں، الیکشن کمیشن ایکٹ کے ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھی اس فیصلے کو مکمل ختم کر دیا گیا ہے. یہ سب سے آج کا اہم پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر دیا ہے. اور یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس جو ہے وہ لیا ہے. تو اٹس مین کہ میاں صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو وہاں سے ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ نواز شریف کی جہاں تک کہا جا رہا تھا کہ ان کے واپس ان کو بلایا گیا ہے، پراپرلی ایک ڈیل طے ہوئی ہے، نظر یہی آ رہا ہے کہ واقعی کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں. اور یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کورٹ کی جانب سے جب وہ آئے ہیں، پورا کورٹ کا عملہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا، بائیو میٹرک ان کی وہیں پہ ہوئی، سارے معاملات وہیں پہ ہوئے، تو وہیں سے نظر آ رہا تھا کسی نہ کسی ڈیل کا حصہ ہیں. لیکن اب دیکھنا بڑی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو 5ویں دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. 4تھی دفعہ جب وزیر اعظم بنے تھے لاسٹ ٹائم، جب نواز شریف صاحب اس ملک کی انہوں نے وزارت عظمیٰ کو سنبھالا تھا، تو جو ان کو لے کے آیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد وہ ان کے خلاف بھی تنقید کا انہوں نے آغاز کر دیا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر 5ویں دفعہ وزیر اعظم وہ بنتے ہیں اور جو ان کو لے کے آئے ہیں کیا ان کے خلاف تنقید وہ جاری رکھیں گے
یا پھر اس دفعہ کوئی ایسی مفاہمت کے ساتھ کام کریں گے، ایسے مل جل کے کام کریں گے کہ تاکہ یہ تمام جو ایشوز ہیں ان کو سالو کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ ایڈ کروں گا بلاول بھٹو زرداری کا بھی ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ گجرانوالہ میں انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے میں ان کا کہنا ہے کہ جو 4 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے، اگر 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا تو اس کے ہاتھ میں کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ تقدیر بدل دے گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو بھی خاص طور پہ، اور ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ اگر نواز شریف 5ویں دفعہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے، تو اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو مزید جو ہے وہ مہنگائی، مزید قرضوں کے بوجھ میں ان کی کابینہ اور وہ ڈال دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اب جو پرانے لوگ ہیں، پرانے چہرے، عوام ان سے تنگ آ گئی ہے، اس لیے عوام جو چاہتی ہے وہ نئے چہرے چاہتی ہے۔ نئے چہرے کا مراد آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنے آپ کو نیکسٹ وزیر اعظم بھی تصور کر رہے ہیں، اور اس نیکسٹ پرائم منسٹرشپ کے لیے وہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ یہ تو بات ہوگی نواز شریف صاحب کو آج جو بری کیا گیا۔ اس کے علاوہ آج سب سے ایک اہم پیش رفت جو ہوئی ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو چیئرمین پی ٹی آئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وائس چیئرمین پی ٹی آئی، ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے نے اپنی جو ہے وہ پراپرلی ایک ایف آئی آر جمع کروا دی گئی ہے، چارج شیٹ جسے کہتے ہیں، چارج شیٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ جو چارج شیٹ جمع کروائی ہے وہ بڑی خوفناک قسم کی ہے۔ اس میں کچھ ایسے مختلف راز کو فاش کرنے والی باتیں اور کچھ ایسی باتیں کہ جس سے لگتا ہے کہ واقعی عمران خان پہ مزید مشکلات اور گھیرا تنگ ہوگا۔ میرے پاس کچھ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج راولپنڈی آفیشل ایکٹ کے تحت جو ہے وہ خصوصی عدالت کے جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے سائفر کیس کی سماعت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے سخت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے آسان الفاظ میں کہوں گا اپنے ویورز کے لیے کہ انہوں نے اس جرم کو ماننے سے قبول کر دیا ہے جو ان پہ چارج کیا گیا۔ بیسکلی سائفر میں ان پہ کیا کیسز ہیں، میں ایک دفعہ اپنے ویورز کو جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا تجزیہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں آسان کر دوں کہ یہ سائفر کیس وہ ہے کہ جو عمران خان نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اپنے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان سے کہہ کے اپنی مطلب کے پوائنٹس لکھوائے تھے۔ اور وہ سائفر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو مس یوز کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اگر میں غلط نہ ہوں 2023 اگست کے مہینے میں بنی گالا میں ایک بڑی خفیہ میٹنگ بھی ہوئی تھی سائفر کے حوالے سے، اور اس میں اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ وزیر اعظم اس وقت کے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہہ کے جو ہیں وہ چینج کروا دیے تھے۔ مزید بڑھتا ہوں، جو اندرونی پوائنٹ ہے اس میں سب سے مین بات ہے جی، اس میں جو آفیشل ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کی استدعا کی شہادت بھی طلب کر لی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو سائفر میں دھمکی یا سازش کا لفظ تھا وہ سرے سے نہیں تھا۔ اس میں سابق سفیر ہیں اسد مجید، درخواست گزار نے مندرجہ جات عوام کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے پیش کی اور ٹرائل جیل میں کیا، اور لیکن اوپن سماعتی ہوئے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور شاہ محمود قریشی اور اسد مجید جو ہیں سابق سفیر، ان کے بیانات تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جو اہلیہ بشرا بی بی اور بہنوئی کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ نے بھی کمرہ جو ہے وہ بھی اس ٹائم کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے کیس جو ہے آئندہ جو آنے والی جمعرات ہے اس تک ملتوی کر دیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے ایف آئی اے نے سائفر چلان جو پیش کیے اس کے اسپیشل ایکٹ کے تحت جو ہے خصوصی عدالت میں جمع کروایا تھا یہ چالان، اور جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار بھی ٹھہرایا تھا۔ اس میں اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ٹائم ایک طرف سے نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، اور سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ان کو انصاف فراہم ہو رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ مزید جو ہے تیار ہو رہا ہے اور مزید ٹائٹ ہو رہا ہے۔ اس ٹائم موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے، شاہ محمود قریشی ہوں، عمران خان ہوں، یا پی ٹی آئی کے اور بھی لوگ، وہ آلریڈی اس چیز سے کافی خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا ان کا سیاست میں۔ جہاں تک دیکھا جائے سائفر کیس کے حوالے سے کافی پہلے بھی جرا
ہوئی، اس پہ کافی ایویڈنس ہے، لیکن آج جو ایف آئی اے نے اپنی چلان شیٹ پیش کی ہے، جو چارج شیٹ، سوری معذرت چاہوں گا، چارج شیٹ جو پیش کی ہے، اس چارج شیٹ کے بعد جو ہے وہ کافی نئے سوالات نے بھی جنم لے لیا ہے۔ مزید خبریں، مزید تجزیے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل جوائن کر لیں، سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔